اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 3 رجب ہفتہ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ پڑھ لو، شب معراج سے پہلے اربپتی بن جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رجب ہفتہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اگلے دن ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ پیسہ ہی پیسہ دیکھو گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں ہی تمام بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سالوں سال سے پرانا کام بھی ایک دن میں ہو جائے گا۔ آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 نعمتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، ان کا وہ روزگار لگ گیا، ان کو اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ، یہ ایسا عمل ہے جو شخص جس حاجت کے لیے پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اوپر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ والدین یہ عمل کریں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے۔ طالب علم اگر اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ العزیز علم کے میدان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا۔ کاروباری شخص کرے گا تو انشاءاللہ العزیز دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ حیران رہ جائیں گے۔ بے روزگار کرے گا تو روزگار کا اللہ پاک انتظام ضرور فرمائیں گے۔ مسافر بے یار و مددگار کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رجب میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہی کی جائے۔ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ المزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کرے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برداشت سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو اپنے والدین کو خوش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رجب کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکے، اپنی بخشش کے حقدار بن سکے۔ ناظرین گرامی، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ تو ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 رجب ہفتہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا اللہ یا رزاقو ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے۔ یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کی نماز سے جھولیاں بھر جائیں گی، جو مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رزاق کو پڑھ کر مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ جب آپ 41 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اگر کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی تو وہ 1 بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ نے آیت الکرسی کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اب سورۃ الکوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتے ہونے میں پابندی لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے۔ لوگ جادو جنات سے بندشیں لگوا دیتے ہیں۔ آج کا یہ خاص عمل سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیٹیوں کے رشتوں کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق میں بندشیں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ سورۃ الکوثر کے فضائل و برکات اتنے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آج 3 رجب ہفتہ کے دن سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے 3 رجب ہفتہ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ نہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاؤ، نہ بڑے بڑے نذرانے دو، نہ کسی عامل بابوں کے چکروں میں پڑھو۔ آپ نے اس عمل کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکات آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھو گے۔
کہ قرآنی صورتیں کس قدر اثر کرتی ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کے اندر تمام فرد اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کے بعد ساری امت کے لیے دعا مانگے، مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگے۔ یہ بہت ہی طاقتور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے میرا رب دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آج کے دن تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش عطا فرما۔ ہم میں سے جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو کوئی جس بھی مشکل میں مبتلا ہے یا اللہ اس کے مشکل کو آسان فرما۔ بالخصوص جن بھائیوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تجھ سے التجا ہے، تو سب کی عاجزی سے اچھی طرح واقف ہے، سب کی پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جو کوئی جس مشکل میں مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کوشش کیا کریں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو آپ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیا کریں، اس سے آپ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔